بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ناظرین اکرام۔ آج کی ہم اس ویڈیو میں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی، آئیے جانتے ہیں حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر کس طرح کا عذاب آیا تھا۔ ایک ایسی قوم جس پر اللہ پاک نے اپنا دردناک عذاب نازل فرمایا، اور اس قوم کے تمام لوگوں کو اللہ پاک نے بندر بنا دیا۔ آخر اس قوم کے لوگ ایسا کون سا گناہ کرتے تھے جس کی وجہ سے اللہ پاک نے ان پر یہ دردناک عذاب نازل فرمایا، اور یہ لوگ بندر کے بعد کتنے دن تک زندہ رہے، اور پھر ان کو کس طرح دردناک موت آئی، اور سب یہ لوگ بندر بن گئے۔ تو یہ آپ کو عزیز و آقار کو دیکھ کر ان سے کیا کہتے تھے، اور کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر اسی قوم کی نسل میں سے ہیں؟ ان تمام سوالوں کے جواب قرآن حدیث کی روشنی میں آج کے قصے میں آپ کو بتاؤں گا، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں تاکہ ہر مسلمان بھائی بہن ہمارے اسلام کے بارے میں جان سکے۔ تو چلو زیادہ وقت نہ ضائع کرتے ہوئے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم بندر کیوں بنی؟ انسانوں کے بندر بننے کی ابتدا حضرت داؤد علیہ السلام کے دور سے ہوئی۔ اس واقعے کا پس منظر یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی ایک بستی میں رہتے تھے، اور ان کی تعداد تقریباً 70,000 کے قریب تھے۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ پاک کی بہت زیادہ فرما بردار قوم تھی۔ اس قوم کو اللہ پاک نے بے شمار نعمتوں اور نوازا تھا۔ ہر طرح ہرے بھرے تھے اور ہر طرح ہریالی ہی ہریالی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے پناہ کرم نوازی تھی، اور یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم چونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان پر اس قدر کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے شمار مچھلیاں آتی تھیں جن کا یہ لوگ کاروبار کرتے تھے اور بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزارتے تھے۔ قوم داؤد سے اللہ تعالیٰ کا امتحان۔ جب یہ قوم اللہ پاک کی مہربانیوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی، تو پھر یہ قوم اللہ پاک کی نافرمانیوں کی طرف اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی، اور پھر اللہ پاک نے ایک دن اس قوم کو امتحان لینا کا ارادہ فرمایا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وہاں ہی بھیجا کہ اپنی قوم سے کہہ دے کہ ہفتے والے دن مچھلی کا شکار کرنا بند کر دے، اور اس طرح اللہ پاک نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار حرام کر دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ اللہ پاک نے ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت ہی زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتہ کا دن ہی وہ دن تھا جس میں مچھلیاں بہت ہی تعداد میں آتی تھی اور خوب کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں بہت ہی کم یعنی نہ ہونے کے برابر ہی مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر چونکہ مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم سن کر یہ قوم پریشان ہو گئی۔ یہ لوگ اس بات سے بے خبر تھے کہ یہ صرف اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے اور ان کی آزمائش ہے۔ پھر ایک دن شیطان نے ان کے دل و دماغ میں ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو وہ ان نالیوں میں سے ہوتے ہوئے بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گے، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے۔ شیطان نے اس قوم کے لوگوں کو برگلایا
کہ اس طرح ہم ہفتے والا دن بھی شکار سے بچ جائیں گے اور مچھلیاں بھی ہمارے ہاتھ آ جائیں گے۔ بہت سے لوگوں کو یہ وسوسہ اچھا لگا اور انہوں نے ایسا ہی کرنا شروع کر دیا، اور انہوں نے سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکالنا شروع کر دی، جس کے ذریعے زیادہ مقدار میں مچھلیاں ان حوضوں میں آنا شروع ہو گئی۔ اس قوم کے بدبخت لوگوں کو شیطان کا یہ ہیلا بہت پسند آیا، لیکن اس قوم کے لوگوں نے یہ نہ سوچا کہ جب مچھلیاں سمندر سے آ کے ان حوضوں میں قید ہو گئی تو وہ مچھلیاں کا شکار ہی ہو گیا، اس لیے یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا، جو کہ اللہ پاک نے حرام قرار دیا ہے۔ اس موقع پر یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس ہیلے سے منع کرتے تھے اور ناراض ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے اور انہوں نے شکار نہیں کیا، لیکن دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے اور نصیحت کرنے والے سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم سے نصیحت کر رہے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنقریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل فرمانے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ پاک کے حکم کی کھلم کھلا مخالفت کرتے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کر کے ان کو کھایا کرتے اور ان کو بیچا کرتے تھے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان لوگ تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتوں کو ان نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب سے ڈرایا۔ آپ نے ان سے کہا کہ وہ اللہ پاک کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو پورا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمانیوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرفہ وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو شکار سے باز رہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس قوم کے نافرمانوں کو بار بار سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی نافرمانی سے باز نہ آئے اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرتے رہے اور اسی طرح شکار کرتے رہے۔ اور پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غصے میں شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطاکاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو وہ سب کے سب بندروں کی شکل میں بدل چکے تھے۔ اللہ پاک نے ان لوگوں کو ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر دردناک عذاب نازل فرمایا۔ پھر ان لوگوں کو بندر کی شکل میں بدل دیا۔ جب لوگ نے ان مجرموں کے گھر کے دروازے کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ لوگ اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور جار و قطار روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نافرمان بندر بن جانے والے لوگ کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا۔ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر ٹکڑے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 نافرمان لوگ بندر بن گئے۔
یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ نہ کچھ کھا سکتے تھے اور نہ ہی کچھ پی سکتے تھے، اور یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے، اور 3 دن کے اندر اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے محفوظ رکھا۔ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم میں سے ہیں؟ دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ آج کے دور میں بندروں میں سے کوئی بندر ان کی نسل میں سے بھی موجود ہیں، یا پھر آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی لوگوں کی نسل میں سے ہیں۔ اس کے متعلق روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ کیا آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو بگاڑ دیتا ہے تو یہ عذاب صرف انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کی آگے نسل نہیں بڑھاتا۔ اس لیے یہ بات غلط ہے کہ آج کے بندروں میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے لوگ شامل ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، وہ لوگ صرف ہلاک ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کی نافرمانیوں کو صفائی ہستی سے مٹا دیا۔ دوستو، یہ تھی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کا بندر بننے کا واقعہ۔ پیارے دوستو، اس دردناک واقعے میں ہمیں یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہمیشہ فرمانبرداری کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو پیارے ناظرین کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ واقعات بہت پسند آیا ہوگا۔ تو چلو ملتے ہیں کسی دوسرے قصے پہ۔ تو السلام علیکم، خدا حافظ۔